حضرات محترم، دین پر شریف یہ مرکز حق ہے اور یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جہاں اللہ اپنے مخلص بندوں کو مقرر فرماتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ فرماتے رہیں گے۔ آپ دین پر شریف کا موازنہ آج کل کی خانقاہوں سے نہیں کر سکتے، یہ آج کل کی خانقاہوں سے اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ پرانے دور کی قدیم درگاہیں ہیں اور بزرگ ہیں، اس سے آپ دین پر کا موازنہ کریں اور پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دین پر کا جو طریقہ اصلاح ہے اور طریقہ علاج ہے وہ آج کل کے پیروں سے نہیں ملتا، لیکن جو قدیم لوگ تھے اور اکابرین میں سے تھے اور انتہا درجے کے ثقہ اور معتمد مستند لوگ تھے، ان کا طریقہ علاج یہی رہا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اشرف علی تھانوی صاحب ان کی یہاں سختی ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ علاج کے لیے آتے ہیں، اپنی عزت افزائی کے لیے نہیں آتے۔ یہاں آپ آئیں اور آپ کہیں کہ ہم سے میاں صاحب دامت فیوزہم و برکاتہم، خدا کی قسم ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہیں، نور کی برسات ان کے چہرے پر ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ محفل لگی ہوئی ہے انسانوں کی اور درمیان میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ خام خواہی پیروں کو اڑا کے رکھ دیں، بڑھا کے رکھ دیں، نہیں۔ ایک دو میاں صاحب مجھے فرمانے لگے کہ بابا ہم نے حضرت رائے پوری کو دیکھا ہے، احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ہمیں آج کل کی پیروں پہ تک نہیں پڑتی۔ یہ نہیں کہ ٹکے ٹکے خلافت مل رہی ہو، ہر نوجوان کو خلافت مل رہی ہو۔ انبیاء کرام کو نبوت ملتی تھی 40 سال کے بعد، دین پر شریف اسی طریقے پر قائم ہے۔ اور جو لوگ آتے ہیں یہاں پر اور کہتے ہیں حضرت جی ہمیں صحیح طرح سے پیش نہیں آئے، محبت سے پیش نہیں آئے، بھی تم حضرت جی کے پاس آتے ہو تو اس بات کو جان رکھو کہ حضرت جی، حضرت میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم سب سے پہلے جس چیز کا علاج کرتے ہیں وہ حب جاہ کا علاج کرتے ہیں۔ جنہیں مرتبوں کی خواہش ہو انہیں خاک میں ملاتے ہیں، خاک میں مل کر دانہ گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو آپ دانا ہے اور اپنے آپ کو آپ نے ہیرے اور شیشے کے شوکس میں بند کر رکھا ہے اور وہاں اے سی لگا رکھے ہیں، پھر آپ کو جب خاک میں ملاتا ہے کوئی اللہ والا، آپ کہتے ہیں ہمیں خاک میں کیوں ملا رہے ہیں؟ تو پھر تم دین پر آئے کس لیے تھے؟ تمہیں یہاں گدی میں بٹھا دیں۔ تم دین پر آئے ہو تو اس بات کو جان کیا ہو کہ یہاں سب سے پہلے علاج حب جاہ کا ہوتا ہے۔ جو تم نے میں بنا رکھی ہے نا کہ میں کچھ ہوں، وہ تمہیں دکھاتے ہیں آئینہ کہ تم کچھ نہیں ہو، نہ تمہارے ذکر کی پابندی، نہ نماز کی پابندی، نہ تہجد کی پابندی، اور تم کہتے ہو کہ ایسے بلند پایا مقام کے اللہ والے ہمارا ادب و احترام کریں، ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، اپنی معاملات کو چھوڑ کے ہمیں وقت دیں۔ نہیں بابا، یہ وہ خانقاہ نہیں ہے جن کو آپ سے کوئی لالچ ہو پیسے کی، روپے کی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ان کی نگاہیں اللہ پہ ہوتی ہیں، اور جن کی نگاہیں اللہ پہ ہوتی ہیں پھر وہ اس طرح کے معاملات نہیں کیا کرتے۔ باقی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات المبارک، آپ کی سنت کے جتنے پابند یہ دین پر شریف والے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ باقی اصول علاج ہوتا ہے، طریقہ علاج ہوتا ہے، اکابرین سے ثابت ہے، اعمال کے مطابق پیش آتے ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، اپنے فن میں ماہر ہے، مریض کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے اور پھر وہ اس کو ٹیکہ لگاتا ہے، اس کے چیرتا پھاڑتا ہے، کڑوی کڑوی دوائیں دیتا ہے، اور مریض اسے کھا رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور میٹھے میٹھے کی ہپ ہپ کی خواہش نہیں کرتا۔ تو دین پر آتے ہو تو یہ میں تمہیں بتا دوں کہ یہاں پر میٹھا میٹھا نہیں ملنے والا، یا تمہیں تخت پہ نہیں بٹھایا جائے گا، تمہیں تخت سے اتار دیا جائے گا، تمہاری اصل حقیقت تمہارے سامنے لا کھڑی کر دی جائے گی، پھر تمہارا نصیب ہے کہ تم اس کا سامنا کر سکو، جھک جاؤ، خاک میں مل جاؤ اور گلے گلزار بن جاؤ، تمہارا نصیب ہے۔ اور تمہارا نصیب ہے کہ تم کہو کہ ہم تو بڑے مقام کے لوگ ہیں، یہ ہمیں کیا حضرت جی نے سخت الفاظ فرما دیے، یہ کیا ہمیں حضرت جی نے وہ عزت کا مقام جو ہر جگہ ملتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا۔ ہر جگہ ہوگی اور ہوگی، لیکن یہ جگہ کچھ اور ہے۔